تبدیلی ان کی گالی گلوچ کی چل رہی ہے، وہ تو ویسے ہی ایز اٹ از لیپ ٹاپ بھی وہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، لیکن وائی فائی انہوں نے بند کر دیا اور اس وائی فائی کو دوبارہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور کے اندر، تو اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ اس طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں، میں گنوانے لگوں گی تو شاید جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہو جائے، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اب اس وقت چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک طرف تو ظاہر ہے ان کی پرفارمنس ہے، اور جب ان کی پرفارمنس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر بدتمیزی کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کے پی کے بہت دل کے قریب ہیں ہمارے، خیبر پختونخوا اور پختون بھائی ہمارے جو ہیں بہت غیرت مند قوم ہے، بہت ان کی روایات بہت اسٹرانگ ہے خواتین کے حوالے سے، باقی جو ہے وہ مختلف حوالوں سے، لیکن ایسا چیف منسٹر ملا ہے ان کو جس کا حلیہ بھی گنڈوں جیسا ہے، جس کی زبان بھی بدماشوں جیسی ہے، اور جس کو شاید اس کا دماغ جو ہے وہ بھی بات کرتے ہوئے اس کا کوئی سٹاپر نہیں ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بولتا ہے۔ مجھے پہلے تو میں چیف منسٹر جو ہے کے پی کے کا، ان کے فیملی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے۔ میں ان کی والدہ صاحبہ کے لیے، میں ان کی بیگم صاحبہ کے لیے، ان کی بہنیں اور بیٹیاں اگر ہیں تو میں ان کے لیے بھی میں بہت نیک جذبات رکھتی ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو صبر دے۔ جس طرح کی زبان وہ خواتین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اور اسپیسیفکلی مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف وہ استعمال کریں، بیکاز وہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں چیلنج کر رہی ہوں کہ مجھے کے پی کے کی حکومت کوئی ایک منصوبہ بتائے جو انہوں نے کے پی کے عوام کے لیے جو ہے وہ آج تک کیا ہے۔ 10 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے، اور جو کہتے تھے نا سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، وہ آج بھی دریاؤں کو پار کرنا ہو یا آج بھی مشکل جو ہے وہ جگہوں پر جانا ہو، وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، قومیں بھی نہیں بنی اور سڑکیں بھی نہیں بنی۔ وہ ڈولیوں کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی اتنی خوفناک ڈولیاں، اور وہ یاد ہے ڈولی کے اوپر وہ ایک پچھلی عید پہ غالباً جو ہے وہ ایک ریسکیو بھی آپریشن کرنا پڑا، جہاں پر وہ ڈولی لٹک رہی تھی اور نیچے جو ہے بہت بڑی کھائی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں اور وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک بہت ہی گھٹیا گفتگو کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کیا پہنیں گی، یہ سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت ملک کے اندر۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کھڑی کیسے ہوئی ہیں، وہ بیٹھی کیسے ہوئی ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ ہمت ہے تو بات کرو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج تک صوبہ پنجاب کو کیا دیا، آپ کیا دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں، جب نگہبان رمضان پیکج شروع کیا پنجاب حکومت نے تو پہلے اس پہ کرٹیسائز کیا، بیرسٹر سیف صاحب فوراً آئے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ کیسے لوگوں کو مطلب گھروں پہ جا کے آپ بھکاری بنا رہے ہیں، حالانکہ کسی کی لائن نہیں لگی، کسی کو دھکے نہیں پڑے، ہر ایک کو اس کے گھر کے اوپر وہ ہیلپر پہنچا۔ اور پھر جب پتہ چلا کہ بہت تیزی سے بہت کامیابی سے یہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا کریں گے کہ ہم 10,000 روپیہ جو ہے وہ ہم دیں گے ایز رمضان پیکج۔ اس کے بعد معافی مانگ لی رمضان کے آخری دنوں میں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس کے بعد ایئر ایمبولینس کی باری آئی تو ایئر ایمبولینس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا پہلے، پھر اس کے بعد خود کہہ دیا کہ ہم بھی جو ہے وہ کے پی کے ایئر ایمبولینس لائے گی۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر کے پی کے حکومت کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اگر عقل کی بات اور اگر عقل کے پروجیکٹس کہیں سے مل رہے ہیں ان کو بالکل اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بھی حق ہے ان کو ایئر ایمبولینس ملے، ان کا حق ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ رمضان پیکج ملے، ان کا حق ہے ان کو دستک جیسے پروگرام ملے، ان کو فری وائی فائی ملے، ان کو کینسر ہاسپٹلز ملے، ان کو کارڈیک ہاسپٹلز ملے۔ لیکن آپ جو ہے وہ پھر آپ مکر جاتے ہیں۔ ایک طرف 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض ہے ہمارا کے پی کے کا صوبہ، وفاق سے جو ہے وہ جہاں پہ مدد کی درخواست کی جاتی ہے وفاق اپنی مدد کی درخواست کو ان کی جو ہے وہ بالکل ٹیک کیئر کرتا ہے، لیکن یہ جو زبان درازی کا ایک کلچر ہے ہمارے مخالفین کا، انفارچونیٹلی اس میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی لانی تو تھی، وہ تو تبدیلی جو لائے سو لائے، وہ پورے ملک نے بھگت لی، آج بھی بھگت رہے ہیں ہم، لیکن وہ تبدیلی جو یہ ایک گندگی اور گھٹیا پن کے کلچر کے ساتھ چل رہی ہے، یہ تبدیلی نہیں چلے گی۔ اور یہ بدتمیزی سے مریم نواز شریف صاحبہ کو قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا تو حال وہ یہ ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ آج بھی وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب میں چھوڑوں، وہ اندر بیٹھ کے جیل میں بھی ایک موصوف کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلانے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ جب وزیر اعظم تھے تب بھی کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ جو ہے وہ کے پی کے صوبے کے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ جی وہ ہم چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد کے اوپر. تو یہ ابھی 9 مئی جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے, دوبارہ ایک برسی ہونے والی ہے, میں تو برسی کہتی ہوں اس کو, برسی ہے ہمارے لیے, بیکاز اس سے زیادہ خوفناک تکلیف دہ دن پاکستان کی ہسٹری میں نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی ان کے پلان ہی نہیں ختم ہوتے. پاکستان میں تباہی کے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جن کی گھڑیاں یہ بیچ کے کھا گئے تھے, ان کو لے کے آئے اسلام آباد میں. آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جو ہے انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ سعودی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انڈر دا پائپ لائنز ہے, بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے بھی. سعودی عرب اس وقت تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. ہم دھکے کھا رہے ہیں, ہم جگہ جگہ جا کر پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھو, کبھی آئی ایم ایف کو جو ہے وہ ٹیلی فون کرو, پھر آئی ایم ایف پہ یہ سو مچ سو کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ. یہ جو حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار 1971 ان کو بہت یاد آتا ہے, بہت خوشی سے 71 کی مثالیں دیتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ محب الوطنی کی بات ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بعد میں آتی ہیں, پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور آپ پاکستان کا کچھ بھلا ہونے لگتا ہے اس میں رکھنا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس سے اگر آپ کی جو ہے وہ ہمت نہیں, وہ آپ کی ختم نہیں ہوتی آپ کے اگر, تو اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ آپ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں, ہم چڑھائی کر دیں گے. آپ کو غلط فہمی ہے, جو جن سہولتوں کے انڈر آپ چڑھائیاں کرتے تھے نا اسلام آباد میں, وہ سہولتیں وہ آپ کو میسر نہیں ہیں. اور یہ اس قسم کا کوئی مار کاروائی کرنے سے گریز کرنے میں درخواست بھی کر سکتی ہوں. خیبر پختونخوا کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ترقی کی ضرورت ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پروجیکٹس کی ضرورت ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خوشحالی کی ضرورت ہے. برائے مہربانی تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی نکال دیں, یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی سن لیں, ان کی جو ہے وہ ان کی بھی داد رسی کر لیں. یہ بدتمیزی کرنے سے, مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ زبانی جملے بولنے سے, ان کی توہین کا جو ہے وہ ارادہ کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ان کی توہین نہیں ہو رہی. ایک تولی امین گنڈا پور صاحب, آپ کی تربیت پہ سوال اٹھ رہا ہے, آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو رہا ہے. اور دوسرا خیبر پختونخوا کے مقدر کے اوپر جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے, وہی جنگل آباد جس کو کہتے رہے, اس کو پھر آخر امپلیمنٹ کرنا پڑا. اور آج اگر خیبر پختونخوا کا کوئی ایک پروجیکٹ نظر آتا ہے تو وہ وہی میٹرو ہے, جو علیحدہ بات ہے کہ چلتی جو ہے وہ کم ہے اور جلتی زیادہ ہے, لیکن ایک ہی پروجیکٹ ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. سو میری گزارش یہ ہوگی کہ مقابلہ کریں پرفارمنس میں, مقابلہ کریں قابلیت میں, مقابلہ کریں پبلک ایکسیپٹنس میں. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی صرف 2 مہینے کی حکومت نے اپنا اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام میں, کہ آپ نے وہ ضمنی الیکشنز کے اندر ان ریزلٹس کو بھی دیکھا کہ جہاں پر جو اب مار دو, پیٹ دو, فساد, جلا دو, وہ لوگ جو ہیں وہ اب مزید یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ اپنے معاشی مسائل کا حل چاہتے ہیں, لوگ اپنے لیے اپنی وہ خوشحالی چاہتے ہیں جو 2017 میں وہ دیکھتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.